بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان عقد صبی کے بطلان پر مزید دلائل اور اس کے سلسلے میں جو مناقشات ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے جو اہم مطالب ہیں ان میں سے ایک مطلب صبی جو کہ نابالغ کے عقد کے بطلان پر دیگر روایات سے دلیل کہ گزشتہ درس کے اندر ہم اس مطلب کو بیان کر رہے تھے کہ متعاقدین میں کے شروط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، اور اگر صبی عقد انجام دیتا ہے تو اس کا عقد جو ہے وہ باطل ہے۔ اس سلسلے میں کچھ دلائل بیان ہوئے اور مزید روایات آج کے اس درس کے اندر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کریں گے۔ اس کے بعد دلائل کے متعلق جو شیخ انصاری کا نقطہ نگاہ ہے، اور اس کے بعد حدیث رفع قلم کے سلسلے میں جو مناقشہ شیخ انصاری فرماتے ہیں اس کی طرف بھی اشارہ ہوگا اگر وقت رہتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جس کے اندر روایات کو شیخ انصاری بیان کرتے ہیں اسی مسئلے کے سلسلے میں، جہاں ہم نے کہا کہ عقد صبی جو ہے وہ باطل ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِخَبَرِ حَمْزَةَ بْنِ حِمْرَانَ عن مولانا الباقر علیہ السلام، کہ یہاں پر جو فقہا ہیں وہ دلیل قائم کرتے ہیں اس سلسلے میں حمزہ بن حمران کی روایت سے، کہ جو نقل کرتا ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے، کہ اس روایت کے اندر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الجاریۃ اذا زوجت، جاریہ جو ہے وہ جب وہ ازدواج کرتی ہے، جاریہ سے مراد یعنی وہ بچی کہ جو بالغ ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ وہ جب ازدواج کرتی ہے ودخل بہا، اور مدخول بہا واقع ہوتی ہے، اسی کے ساتھ اس کا شوہر ہم بستری کرتا ہے، وَلَهَا تِسْعُ سِنِينَ، اور اس کے 9 سال یعنی کامل ہوئے ہیں، 9 سال میں وہ داخل ہے، ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ، تو اسی خاتون سے، اسی بچی سے وہ یتم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ یتیمی اس کی ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ محجور تھی، وہ کوئی تصرف انجام نہیں دے پا رہی تھی۔ اور وَدُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا، اس کے بعد پھر اس کا جو مال جو اس تک پہنچا ہے ارث کے ذریعے یا حق مہر وغیرہ کے ذریعے، وہ اس تک جو ہے اس کے حوالے کیا جائے گا، اس کو دیا جائے گا۔ اور وَجَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ، اور اس کا امر جو ہے نافذ ہوگا شراء میں، اگر وہ کوئی چیز خریدنا چاہتی ہے تو وہ اپنے اموال کے نسبت صاحب اختیار ہے اب، اور وہ چیزیں خرید سکتی ہے، تصرف کر سکتی ہے، اس کا تصرف اپنے اس اموال کے اندر درست ہوگا۔ والغلام لا يجوز امره في البيع والشراء، فرماتے ہیں کہ اور اس طرح بچہ، اس کا امر یعنی اس کی جو تصرف ہے اس کا وہ جائز نہیں ہے بیع اور شراء کے اندر۔ ولا يخرج عن اليتم، اور وہ اس حد یتم سے خارج نہیں ہوتا، یتیمی سے وہ خارج نہیں ہوتا، حتی یبلغ 15 سنۃ، فرماتے ہیں کہ وہ اس حد یتم سے باہر نہیں نکلتا مگر جب وہ پہنچ جائے 15 سال کی ایج پر۔ تو اس طرح اس حدیث کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک مرتبہ بچی کے حوالے سے جو 9 سال جس کے تمام ہوتے ہیں اس کے لیے کہا گیا کہ اس کا امر نافذ ہے اب، چونکہ وہ یتم کی اس حد سے، یتیمی کی اس حد سے کہ جس کے اندر محجوریت تھی اس کے لیے وہ نکل چکی ہے۔ اور بچے کے حوالے سے جو کہا گیا غلام، کہ جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا یعنی 15 سال کی اس عمر میں نہیں آتا تب تک جو ہے وہ اس یتم کی حد سے خارج نہیں ہوتا، اور اس کا امر جو ہے وہ اس کا تصرف جو ہے وہ فعل اور شراء کے اندر جائز نہیں ہوگا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے اس بات پر کہ عقد صبی جو ہے وہ باطل ہے۔ اسی طرح پھر روایت ابن سنان کی روایت میں اس طرح سے ذکر ہوا ہے کہ متى يجوز عبد الیتیم، کہ کب جو ہے وہ یتیم کا تصرف اور اس کے جو اختیارات ہیں وہ نافذ ہیں، یعنی وہ جو کام انجام دینا چاہے، وہ جو تصرف کرنا چاہے وہ جائز ہو، نافذ ہو، صحیح ہو۔ قال، فرمایا کہ حتی یبلغ اشدہ، یہ جب تک جو ہے وہ
مرحلے اشد تک پہنچ جائے. تو یہ اشد کیا ہے؟ قال ما اشدہ، کہ یعنی اس کا یہ جو اشد ہونا ہے، یہ اشد کیا ہے؟ ما اشدہ. قال، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ احتلام ہو، اس کا جو یہ مرحلہ اشد ہے یہ اس کا احتلام کا مرحلہ ہے، یعنی وہی کہ وہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس کا جو تصرف ہے، اس کے تصرفات وہ نافذ ہوں گے، صحیح ہوں گے. اور جب تک یہ اس مرحلے تک نہیں پہنچتا اس کے تمام تصرفات جو ہیں وہ درست نہیں ہے، نافذ نہیں ہے. لہٰذا عقد صبی اس کے تصرفات میں سے ایک ہے، تو اس کے افعال میں سے ایک فعل ہے. تو اس طرح انہی روایات سے استدلال کرتے ہیں کہ عقد صبی جو ہے وہ باطل ہے. وفی معنیٰ روایات اخر، فرماتے ہیں کہ اسی کی معنی میں جو ہے وہ دیگر کچھ روایات ہیں کہ ان کے اندر بھی اسی طرح کا مضمون اور محتوا پایا جاتا ہے کہ جس سے استفادہ ہوتا ہے کہ عقد صبی جو ہے وہ درست نہیں ہے. اس کے بعد جب یہ روایات بیان ہوئیں، یہ دلائل بیان ہوں، تو ان روایات کے اندر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ در واقع مناقشہ فرماتے ہیں اور اس اشکال کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو ان روایات کے اندر ہے، اور اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ لیکن الانصاف، یعنی یہ جو روایات آپ نے دیکھی جن کے ذریعے استدلال کیا جا رہا ہے عقد صبی کے بطلان پر، حق و انصاف جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ان جواز الامر فی هذه الروایات ظاہر فی استقلالہ فی التصرف. آپ فرماتے ہیں کہ ان روایات کے اندر یہ جو کہا گیا کہ اگر وہ صبی بالغ ہو جاتا ہے تو اس کا امر نافذ ہے، جائز ہے، صحیح ہے. فرماتے ہیں کہ اس کا یہ صحیح ہونا، اس کے تصرفات کا صحیح ہونا، اس روایت کے اندر اس کے امر کا نافذ ہونا، یہ ظہور رکھتا ہے اس بات کے اندر کہ وہ استقلال رکھتا ہے اپنے تصرف میں. یعنی جب وہ بالغ ہو جاتا ہے اس کا امر نافذ ہے، یعنی اب وہ تصرف کے اندر مستقل ہے، اور اس جواز امر کا ظہور اس میں ہے کہ وہ اب جو ہے وہ یعنی اس تصرف کے اندر استقلال کی حیثیت پا لیتا ہے. تو اسی طرح جب اس جواز امر کا ان روایات کے اندر ظہور اس مسئلے کے اندر ہے تو یہاں پر بات در واقع یعنی اس فرض کی ہے، اس صورت کی ہے ان روایات کی روح سے کہ جہاں پر یعنی وہ شخص مستقل طور پر کوئی تصرف انجام دینا چاہتا ہے، وہ بچہ، تو وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ اس مرحلے تک پہنچتا ہے بلوغ کے تو اب یہ مستقل در تصرف ہے. لیکن وہ صورت کے جہاں پر وہ شخص، وہ بچہ جو ہے وہ اپنے تصرفات میں یعنی ولی کی اجازت سے انجام دے رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اس کا وہ فعل ڈائریکٹ تو نہیں ہوتا، یعنی وہ خود اس کا فعل تو حساب نہیں ہوتا. تو اس صورت میں یہ روایات جو ہیں وہ شامل نہیں ہے ایسی فرض اور ایسی صورت کو کہ جہاں پر وہ ولی کی اجازت سے وہ کام انجام دے رہا ہے. لہذا فرماتے ہیں کہ لأن الجواز مرادف للمضی، ہم جو کہہ رہے ہیں کہ جواز امر ان روایات میں ظہور رکھتا ہے کہ یعنی وہ مستقل ہے تصرف کے اندر، یہ جواز مضی کا مرادف ہے، یعنی اس کے امر کا نافذ ہونا، اس کے امر کا صحیح ہونا. بس فلا ینافی عدمہ ثبوت الوقوف علی الاجازہ، اس کے منافی یعنی اس عدم مضی اور عدم جواز کے منافی نہیں ہے وقوف کا اجازت پر ثابت ہونا، یعنی اس کے امر کا جو ہے وہ اجازت پر متوقف ہونا یہ ثابت ہو، جبکہ اس طرف سے اس کا مستقل طور پر کسی بھی مسئلے کے اندر، کسی بھی فعل کے اندر امر نافذ نہ ہو. ان کے اندر منافات نہیں ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ صورت کے جہاں پر وہ مستقل طور پر ایک کام انجام دے رہا ہے اور وہ صبی ہے، مرحلے بلوغ تک نہیں پہنچا، ہم کہیں کہ وہاں پر اس کا وہ امر نافذ نہیں ہے، اور وہاں جہاں پر وہ متوقف ہے اس کا امر اجازت پر، تو وہاں پر وہ اس کا امر جو ہے وہ درست ہو اور ثابت ہو، اس میں کوئی مشکل نہ ہو. تو یوں آپ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ کما یقال بیع الفضولی غیر ماضٍ بل موقوف، جیسے کہ بیع فضولی ماضی نہیں ہے یعنی نافذ نہیں ہے لیکن موقوف ہے، یعنی ان دونوں میں تنافی نہیں ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ نافذ نہیں ہے تو پھر ہم کہیں کہ اس کو موقوف کی حالت بھی حاصل نہیں ہے. نہیں ہو سکتی ہے کہ جیسے بیع فضولی کے اندر ہے کہ نافذ نہیں ہے لیکن موقوف ہے، تو اس طرح یہاں پر بھی اس صبی کا امر جو ہے وہ نافذ نہیں ہے، مضی نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ موقوف اجازت پر، یعنی اگر ولی کی اجازت سے وہ انجام دیتا ہے تو اس کے اندر مشکل نہیں ہے. تو اس طرح روایات کے اندر آغا مناقشہ ایجاد کرتے ہیں. پھر اس کے لیے ایک شاہد بھی لے کر آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَيَشْهَدُ لَهُ الْإِسْتِثْنَاء،
فی بعض تلک الاخبار، بعض روایات کے اندر ایک استثناء ذکر ہوئی ہے، اور وہ استثناء آقا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے شاہد بنتی ہے بقولہ الا ان یکون سفیہا، کہ جہاں پر وہ استثناء اس طرح سے ہے کہ یعنی روایت کے اندر یہ ہے کہ اگر سبی جو ہے وہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کا امر نافذ ہے اور وہ اپنے تصرف میں مستقل ہے، الا ان یکون سفیہا، مگر وہاں جہاں پر وہ سفی ہو تو اس صورت میں وہ مستقل در تصرف نہیں ہے بلکہ اپنے ولی کی اجازت سے تصرف کرے گا۔ تو اس صورت میں آقا فرماتے ہیں کہ جب یہ استثناء کیا جا رہا ہے تو یہ استثناء خود دلالت کر رہی ہے اس بات پہ کہ یعنی وہ تصرفات اس صفی کے باطل ہیں کہ جن تصرفات میں اسے مستقل جانا جائے، لیکن اگر اس کے تصرفات موقوف ہوں اجازت ولی پر تو وہاں پر یہ اس کو باطل قرار نہیں دے رہی روایت۔ تو اس طرح کی جو استثناء ہے آقا فرماتے ہیں کہ فلا دلالت لها حینئذ علی سلب عبارتہ، جب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ سبی جو ہے وہ اپنے جب بالغ ہو جاتا ہے تو وہ مستقل در تصرف ہو جاتا ہے، الا ان یکون صفیا، مگر یہ کہ وہ صفی ہو، تو یہاں پر وہ مستقل در تصرف نہیں ہوتا، تو یعنی یہ دلالت نہیں کرتی، اس روایات کی دلالت نہیں ہے اس صورت میں، یعنی اس طرح کی استثناء میں علی سلب عبارت ہی، کہ وہ سبی جو ہے وہ مسلوب العبارہ ہے، یعنی اس کا امر کسی بھی اعتبار سے نافذ نہیں ہے، یعنی وَأَنَّهُ إِذَا صَاوَمَ وَلِيُّهُ مَتَاعًا، کہ جب وہ اس کا ولی جو ہے مثلا کوئی گفتگو انجام دیتا ہے اس معاملے سے پہلے متاع کے سلسلے میں، وَعَيَّنَ لَهُ قِيمَتَهُ، اور اس کی قیمت اس شخص کے لیے یعنی اس متاع کے لیے اس کی جو قیمت ہے وہ معین کرتا ہے، وَأَمَرَ الصَّبِيَّ، اور بچے کو امر کرتا ہے بمجرد ایقاع العقد مع طرف الآخر، اس چیز کا کہ وہ فقط جا کر عقد کو ایقاع کرے، واقع کرے اس مد مقابل شخص کے ساتھ، جبکہ پہلے گفتگو اس ولی نے کی ہوئی ہوتی ہے اور اس کی اجازت سے وہ جا کر انجام دیتا ہے، کانا باطلا اذا صاوم، جب وہ اس طرح سے ولی اس کا گفتگو انجام دے پھر بچے کو امر کرے، کانا باطلا، اور پھر کیا ہو، وہ باطل ہو۔ فرماتے ہیں کہ نہیں، ان روایات کی اس طرح دلالت مسلوب العبارہ پر نہیں ہے کہ حتیٰ ولی اگر بیچ میں ہو، ولی کی اجازت سے وہ جا کر انشاء کر رہا ہو ایک عقد کو، تو ہم کہیں کہ وہ باطل ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَقَضَى لَوْ أَوْقَعَ إِيجَابَ النِّكَاحِ أَوْ قَبُولَهُ لِغَيْرِهِ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ، وَقَضَى یعنی اسی طرح سے ہے کہ وہ مسلوب العبارہ نہیں ہے، اس کے عقد کو جو ہے وہ باطل نہیں جانا جا سکتا، اس کا امر جو ہے وہ نافذ ہے، اور اس موقوف ہونے کی صورت میں کہ جب وہ ولی کی اجازت پر ہے۔ قضا یعنی کہاں پر، لوعوں کا، جب وہ واقع کرتا ہے نکاح کے ایجاب کو، یعنی سیغہ ایجاب نکاح کا جاری کرتا ہے یا قبول کا جاری کرتا ہے، لغیر ہی یعنی کسی اور کے لیے، بیدن ولی ہی، اور اپنے ولی کی اجازت سے۔ تو قضا یعنی یہاں پر بھی اس طرح سے ہے کہ ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ اس کا یہ جو امر ہے، اس کا یہ جو کام ہے وہ کیا ہے، باطل ہے، نہیں۔ تو بس شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح لاکن الانصاف کے ذریعے ان روایات کے اندر مناقشہ کرتے ہیں اور نتیجہ لیتے ہیں کہ ان روایات کی دلالت جو ہے کہ جو عقد سبی کے امر کو نافذ جان رہی ہیں، کب، جب وہ مرحلے بلوغ تک پہنچے، ان کا ظہور وہاں ہے جہاں پر اس کے تصرفات کو مستقل تصور کیا جائے، کہ وہ اپنے مستقل طور پر تصرفات کے ان تصرفات میں جہاں وہ مستقل نظر میں رکھا جائے تو وہ محجور ہے، تصرف نہیں کر سکتا، اس کا امر نافذ نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ بالغ ہو جائے۔ لیکن کوئی منافات نہیں ہے اس سے کہ اگر اس کے تصرفات موقوف ہوں اجازت پر، تو یہ اس کے تصرفات کے نافذ نہ ہونے، یعنی مستقل طور پر نافذ نہ ہونے کے ساتھ اس کا موقوف ہونا اجازت پر، اور اس صورت میں ہم کہیں کہ اس کا وہ تصرف جو ہے وہ صحیح ہے جب وہ اجازت کی صورت میں ہے، ولی کے اذن کی صورت میں ہے۔ تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح یہ روایات اس مدعا جو ایک عام طور پر بیان کیا جا رہا تھا کہ سبی کا عقد ہے وہ مطلق طور پر باطل ہے، یہ روایات اس کو اس طرح مطلق طور پر مسلوب العبارہ نہیں جان رہے۔ اس کے بعد آگا جو ہے وہ انہی روایات میں سے جو حدیث رفع بیان ہوئی تھی، حدیث رفع قلم، کہ بچہ جو ہے وہ مرفوع القلم ہے، اس کا جائزہ لیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا حَدِيثُ رَفْعِ الْقَلَمِ، یہ تو وہ روایات تھیں جو پیچھے ہم نے بیان کی، ان کے حوالے سے ایک جائزہ اور مناقشہ جو تھا وہ لیا آغا نے اور مناقشہ بیان کیا جائزہ لیتے ہوئے۔
اب حدیث رفع قلم کے سلسلے میں بیان فرماتے ہیں کہ آیا حدیث رفع قلم کیسے ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ففی ہے اولا، اس کے اندر ایک جو مناقشہ کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ ان الظاہر منہ قلم المؤاخذہ لا قلم جعل الاحکام، یعنی اسی سے ظاہر کیا ہے؟ ظاہر یہ کہ یہ قلم یعنی قلم مؤاخذہ ہے، یعنی وہ جو مرفوع ہے وہ قلم مؤاخذہ ہے، یعنی وہ بچہ جو ہے تکلیفی طور پر کوئی حکم نہیں رکھتا کہ عاصی قرار پائے، گناہگار قرار پائے، اور پھر اس سے مؤاخذہ جو ہے کیا جائے، اس کو عقاب کیا جائے، نہیں، مؤاخذے کا قلم اس سے جو ہے وہ مرفوع ہے۔ لا قلم جعل الاحکام، نہ یہ کہ احکام کے جعل کا قلم جو ہے وہ مرفوع ہے کہ تمام کے تمام احکام جو تکلیفی ہوں یا وضعی ہوں وہ اس سے کیا ہوں، مرفوع قرار دیے جائیں اور کہا جائے کہ اس بچے پر وہ احکام جو ہیں وہ اس کی نسبت متوجہ نہیں ہے۔ نہیں، یہاں پر مؤاخذے کا قلم جو ہے وہ متوجہ نہیں، وہ اس سلسلے میں اس کو مرتفع جانا جا رہا ہے۔ وَلِذَا بَنَيْنَا كَالْمَشْهُورَ عَلَى شَرْعِيَّةِ عِبَادَاتِ السَّبِيلِ، لذا فرماتے ہیں کہ ہم مشہور کی طرح بنا رکھتے ہیں اس بات پر کہ سبی کے عبادات جو ہیں وہ شرعی ہیں، یعنی مستحب ہیں اور تمرینی حیثیت نہیں رکھتے، تو لہٰذا یہ تب ممکن ہے کہ جب وہ قلم جو ہے قلم تشریع اس سے مرفوع نہ ہو، اور اگر اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث رفع قلم میں مؤاخذے کا قلم مرفوع ہے، تو پھر ہماری جو بحث عقد سبی کے صحت اور فساد کی ہے کہ وہ یہاں پر حدیث رفع اس سے اس کا ارتباط ختم ہو جاتا ہے، ہماری اس بحث سے پھر مربوط نہیں رہتی، اور ہماری بحث جو کہ صحت و فساد عقد سبی کے اندر ہے، نہیں ہے کہ مثلا سبی جو کام انجام دے رہا ہے آیا اس پہ عقاب ہوگا یا عقاب نہیں ہوگا، ہماری بحث مؤاخذے اور عقاب میں نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ حدیث رفع جو ہے وہ اس کو مرفوع جان رہی ہے، تو مرفوع مؤاخذے کو جان رہی ہے، نہ جعل احکام کو۔ ہماری بحث جعل احکام کے اندر ہے کہ آیا اس کا یہ کام جو ہے وہ صحیح ہے، نافذ ہے یا نافذ نہیں ہے، تو اس اعتبار سے جب مرفوع جعل احکام نہیں ہے تو بس آپ اس حدیث سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر جو مناقشات ہیں اس سلسلے میں وہ اگلے درس کے اندر ہم بیان کرتے ہیں کہ حدیث رفع کے حوالے سے مزید کیا اشکالات شیخ انصاری فرماتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔